أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورۃ تحریم کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں، 28ویں پارے کے آخر میں سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ یہ دونوں خاندانی نظام سے بحث کرتی ہیں اور خاندانی نظام کی دو ایکسٹریمز جو انتہائیں ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہیں۔ خاندانی نظام کی عائلی زندگی کی ایک انتہا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بالکل مناسبت نہ ہو اور وہ یہ طے کریں کہ ہم مل کر نہیں رہ سکتے، یا ان میں سے کوئی ایک طے کرے کہ ہم مل کر نہیں رہ سکتے، تو یا وہ خلا لے لے خاتون یا مرد طلاق دے دے، یا دونوں طے کرنے کے بعد ایگری کر کے طلاق کا معاملہ کر لیں۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے، یہ سورۃ طلاق کا موضوع ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ضرورت سے زیادہ موافقت اور مطابقت پیدا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا جائے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حلال، کیونکہ وہ چیزیں مباح ہوتی ہیں، بنیادی طور پر جائز ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز جو ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، ایسے فرض تو نہیں ہوتی، لیکن مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں۔ لیکن ان مباح چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دینا کہ میں I'll never do it، میں کبھی نہیں کھاؤں گا، کبھی نہیں پیوں گا، ایسا کبھی نہیں کروں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز ہے۔ سورۃ تحریم میں یہ ایکسٹریم جو ہے اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس میں موضوع بنایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک خاص معاملے کو۔ ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آئلی نظام کے اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی محبت، الفت اور مطابقت اور موافقت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کے ایک واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورۃ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویو، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویو، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اور اسی کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، کیونکہ ایڈریس خطاب نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے، تو یہاں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں مراد اہل بیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر زبان کا ایک اپنا محاورہ ہوتا ہے۔ انگلش میں آرمی از کمنگ سنگولر استعمال ہوتا ہے، اور پولیس آر کمنگ یہ پلورل استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں من، خواہ وہ ایک مرد کے لیے ہو یا ایک عورت کے لیے، زیادہ مردوں زیادہ عورتوں یا مکس کے لیے ہو، تو جب من استعمال ہوگا تو اس کے لیے واحد کی فارمز استعمال ہوں گی، سنگولر میسکولن۔ اس کے مقابلے میں اگر اہل استعمال ہوگا، جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے والے، تو اس کے جو متعلقات ہوں گے یہ ہمیشہ جمع مذکر ہوں گے، خواہ وہ ایک مرد کے لیے ہو، ایک عورت کے لیے ہو، زیادہ مردوں کے لیے ہو، زیادہ عورتوں کے لیے ہو، تو پھر وہ اس کے متعلقات، اس کے وربز وغیرہ سارے جو ہیں وہ، اور اس کے ضمائر، پروناؤنس جمع مذکر ہوں گے۔ جیسے سورۃ تغابن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں میں نے نوٹ بھی کروایا تھا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اب ترجمہ اس کا کیا ہوگا پوری آیت کا، کہ وہ لوگ، اس لیے کہ آخر میں خالدین آ گیا نا، جو جمع ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ اب اہل جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ ایک سنگولر فیمینن تھی۔ جب فرشتوں نے ان کو بھی یا اہل البیت کہا، اے گھر والو، نبی کے گھر والو، یعنی اے نبی کے اہلیہ، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، سلام کرتے ہوئے السلام علیکم، ان کو جمع کے صیغے میں کہا ہے، کم جمع مذکر کے صیغے میں۔ تو وہاں عورتوں کو بھی جمع مذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی جمع مذکر میں مخاطب کیا گیا ہے کہ
اللہ چاہتا ہے لیطہرکم تطہیرا کہ تم ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اور یہ بھی واضح کیا کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اب میں اس کو اپنے آج کے محاورے میں ٹرانسلیٹ کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیسٹ آف ویمن لاٹ ہیں، یعنی جو عورتوں کی پوری کلاس ہے اس میں سے بہترین وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت یہ دو مختلف وجود بنائے ہیں۔ جب ان کے ہر سیل میں ایک ایک کروموسوم کا فرق ہے، تو پہلے بھی میں توجہ دلا چکا ہوں، آج پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ دونوں مختلف وجود ہیں۔ آئلی زندگی میں جب ایک گھر کے اندر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آتے ہیں تو وہ اپنی اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر بنائی ہوئی ہے وہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ایک خاتون جب اپنے میکے سے اٹھ کے سسرال میں آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات اس کے اندر رکھی ہیں، جو عادات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، جو کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، وہ ان کمزوریوں کے ساتھ ادھر آتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جوان یا بوڑھا مرد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ رہتا مرد ہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمزوریاں رکھی ہیں وہ ان کمزوریوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر یہ دونوں مرد اور عورت اپنے اسپاؤس یعنی مرد اپنی بیوی کی کمزوریوں اور عورت اپنے شوہر کی کمزوریوں کو سمجھ جائے تو پھر آئلی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے سورۃ مومنون اور سورہ معارج کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو نیچر بنائی ہے، جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں تفصیل سے بیان ہوئی، اس میں سر فہرست عورتوں کا ذکر ہے۔ اگر یہ بات عورت کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو بڑا آسان ہو جاتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی تھوڑے بہت جو اس کے ٹریسپیسز ہیں ان کو نظر انداز کرے، اور اگر مرد یہ کوشش کرے گا کہ میں عورت کو سیدھا کر لوں گا، کبھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر بنائی ہے اس کو کبھی چینج نہیں کر سکتا۔ اگر عورت کہے گی میں اس کو سیدھا کر لوں گی، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے اگر ہم مردوں اور عورتوں کے لیے ایسا بنائیں گے، مرد عورتوں کے لیے، عورت مردوں کے لیے، تو پھر انشاءاللہ گھریلو زندگی بہت حسین ہو جائے گی۔ یہ گھر اسی زندگی میں جنت بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تھی تو عورتیں، اور عورت کی جو کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں ایک کمزوری جو ہے وہ یہ ہے کہ سوکن جو ہے وہ عورت کو کبھی برداشت نہیں ہوتی، ایون مری ہوئی سوکن اس کا تذکرہ بھی پسند نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود راویہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ میں کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے خدیجہ کو اتار دوں، لیکن پھر بھی آپ انہیں یاد کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ میں کیا کمی ہے کہ ابھی تک آپ کو وہ موٹے ہونٹوں والی اور چھوٹے قد والی یاد آتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ کیا تھی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندی تھی کہ وہ حضرت خدیجہ کے احسان کو نہیں بھولتے تھے، اور خاص طور پر ایک تو ان کا جو مالی اثار ہے کہ انہوں نے سب کچھ اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، مکے کے سرداروں کو گھر بلا کر انہیں گواہ بنا کر کہا کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جس حیثیت کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے وہ کیا تھی کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی ایک نیچر ہے کہ انہیں بہرحال وہ فوت شدہ سوکن بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب کسی مرد سے ایک سے زائد شادیاں ہیں، اور یہ کہے کہ میں ایسا کر دوں گا، تو میں کیوں ایسا ذکر کیا؟ بس ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر بنائی ہے، I have to live with this، میں نے اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو راستہ بھی سجاتا ہے کہ کیسے گزارا کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ اسی طرح
مرد جو ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت پاک باز بنایا ہے. میں نے بڑے واضح الفاظ میں اور کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ عام عورت، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، تو شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی. کسی اور مرد کے بارے میں وہ اس جنسی خیال بھی اس کے دل میں نہیں آتا. اس کے مقابلے میں مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا. اس کی اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے. اب اس کی نیچر کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے وہ عورت کا آنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے اس کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. بڑی عجیب حدیث ہے، یہ نوٹ کیجیے گا. سورہ مومنون میں ہم نے جو کامیاب ہونے والے مرد، فلاح پانے والے مردوں کی صفات پڑھی، تو اس میں اول و آخر دونوں مقامات پر، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 میں بھی، دونوں جگہ سب سے نماز ہی کا ذکر تھا، اول و آخر، پہلے بھی اور آخر میں بھی. اور میں نے اس کیا تھا کہ مومن کے اوصاف تو بہت سارے ہیں جو وہ شیئر کرے گا غیر مسلموں کے ساتھ بھی. سچائی، دیانتداری، پاک بازی، فضول باتوں میں دلچسپی نہ لینا، یہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن 5 وقت نماز مسجد جا کر ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے. جیسے مونچھیں تراشی ہوئی ہو نمایاں طور پر، اور داڑھی جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے. باقی صفات بہت ساری ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں نماز کا ذکر نہیں کیا. یعنی نیک عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن نماز کا ذکر نہیں. اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ النساء میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ایڈمنسٹریٹرز، مینیجرز، انچارج مقرر کیے گئے ہیں. فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات حافظات للغیب، کہ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا ہے ایک چیز کا، اس کو نمبر 1 پر لا کے، من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے. پہلی علامت کیا ہے؟ کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. ہماری بہت سی خواتین، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ ہر ایک سے بڑا چیئرفلی مل رہی ہوں گی. ہر شخص ان کی تعریف کرے گا کہ جی فلاں جی وہ بہت اچھی خاتون ہے، بڑی بااخلاق ہے. یعنی سب سے چیئرفلی ملے گی، اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اس کے شوہر کو ہر وہ عورت کے جو اس کو اسمائل کرتے ہوئے گریٹ کر رہی ہے، مل رہی ہے، بڑی اچھی طرح سے پیش آ رہی ہے، وہ عورت اس کو اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. اور اس کی اپنی بیوی جو اس کے اخلاق کی، اس کے اچھے بیہیویئر کی سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ اسے بری لگنا شروع ہو جائے گی. اور اس پر پھر جو کلائمیکس ہو جاتا ہے اس کا کہ شوہر جو ہے وہ دفتر سے گھر آ رہا ہے اور اپنی گلی میں ساتھ والے گھر میں خاتون باہر کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے السلام علیکم بھائیان، ویلکم کرتی ہے اسمائلنگ فیس کے ساتھ، ہنستی مسکراتی ہوئی، اور ادھر کی بات اور ادھر کی بات، اور شوہر بیچارے کو گھر جانا بھول جاتا ہے، اندر داخل ہونا، اور 5-10 منٹ جو ہے وہ اسی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے کہ بیکاز شی از ویری چیئرفلی ویلکمنگ ہم، اس کو بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں اندر داخل ہوں گا تو میری اپنی بیوی جو ہے مجھے کاٹنے کو دوڑے گی اور میرے اوپر چڑھائی کر دے گی. اور پھر اس میں آخری جو کیل ہے وہ ٹھونک دیتی ہے کہ جب شوہر گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس سے لڑتی ہے، اس کو اسمائل پاس کرنے کی بجائے اس کو تیوری پاس کرتی ہے، شاؤٹنگ پاس کرتی ہے، اس
اسکولڈنگ پاس کرتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اسے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اور اس کے دفتر میں، بازار میں ہر دوسری عورت جو اس کو اسمائل کر کے ویلکم کر رہی ہوتی ہے وہ اسے اچھا لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخری کیل اس میں ٹھونکتی ہے پھر وہ عورت کہ جو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ شخص، یہ میرا کولیگ، یہ میرا باس، یہ میرا سبارڈینیٹ، یہ گھر میں خوش نہیں ہے، وہ بیچ میں داخل ہو جائے تو پھر گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کمال کی بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے خوش کرے۔ اس میں پھر میں بات توجہ دلا دوں کہ وہ کسی دکان پر کوئی کتاب بک رہی تھی، سالے شوہر اور سالے بیوی، تو جو تمام خواتین خریدار تھیں انہوں نے سالے شوہر کتاب جو ہے وہ خریدی اپنے شوہر کا جائزہ لینے کے لیے کہ میرا شوہر صالح ہے کہ نہیں ہے، اور تمام مردوں نے صالح بیوی کتاب خریدی یا اکثر نے یہ دیکھنے کے لیے کہ میری بیوی جو ہے وہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انسان ٹھیک کرنے کی کوشش کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح خاتون کی کیا تعریف کی ہے۔ یہ اس لیے نہیں میں سنا رہا آپ کو کہ آپ گھر جائیں آج اور بیوی پر چڑھائی کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو اسمائل پیش کیا کرو، نہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اپنی اس ذمہ داری کو پوری کریں اور نیک عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ میں نے نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں نماز کا ذکر نہیں، اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ عورت پر نماز فرض نہیں ہے، بہت سی چیزیں فرض ہیں، لیکن سورہ مومنون اور سورہ معارج میں چند کا ذکر تھا، لیکن اول و آخر نماز کا تذکرہ تھا۔ مرد کو نماز معاف نہیں ہوتی، وہ مرتا مر جائے، اس کے سارے جسم میں سے خون بہ رہا ہو، خواہ بیماری کی وجہ سے بہ رہا ہو، لیکن پھر بھی نماز معاف نہیں ہوتی اس کو، اس کے لیے تیمم ہے، اس کے لیے رعایتیں ہیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ جبکہ عورت کو صحت کی بنیاد پر ایک خاص یعنی قسم کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جو اس کی صحت کی علامت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مرد کی سب سے اہم، سب سے بڑی نیکی نماز ہے، تو عورت کی سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اسمائل پاس کرنا، اس کا کہنا ماننا اور اس کی امانت کی یعنی اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرنا ہے۔ تو عورتوں کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں گے تو یہ آیات بہت واضح ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کرتے ہو اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صحاح ستہ میں ایک واقعہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا، بہت پسند تھا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات تو باری باری اپنی ایک اہلیہ کے پاس گزارتے تھے، لیکن عصر کی نماز کے بعد ایک فلائنگ وزٹ آپ تمام ازواج کے ہاں کیا کرتے تھے۔ ایک اہلیہ کے ہاں گئے، وہاں 10 منٹ بیٹھے، خیر خیریت دریافت کی، گفتگو کی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ پوچھنے پچھانے والے وہ ڈسکس کیے، پھر اگلی بیوی کے ہاں، 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 اور ہر بیوی کو اندازہ ہوتا تھا کہ عصر کی نماز ختم ہوئی ہے کہ آپ سے 15-20 منٹ جو ہیں ہر بیوی کے ساتھ پائیں گے، تو تقریباً اتنی دیر میں وہ آپ میرے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کہیں سے گفٹ آیا ہوا تھا شہد کا، اور وہ شہد تھا مغافیر کے پھول کا، جس میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے، اور یہ بھی تمام ازواج کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیل، بدبو بہت ناپسند ہے۔ خوشبو آپ کو پسند تھی لیکن بدبو سے آپ کو نفرت ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جن ازواج کے ہاں آپ وزٹ کرتے تھے وہاں آپ دیر سے تشریف لاتے ہیں، اور یہ بھی عورت کی نیچر ہے کہ بہرحال عورت خواہ اس کا استقبال جو ہے وہ لڑائی کر کے ہی کرتی ہو، لیکن بہرحال اس کے دل میں، ہر عورت کے دل میں اپنے شوہر کی ایک قدر ہوتی ہے، ہر عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے اسے لڑکے کرنا چاہتی ہے، یہ بس اس کی یوں سمجھیے کہ کم فہمی ہے۔ لیکن بہرحال بالکل بجا طور پر انہیں محسوس کیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے آتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن۔ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، فلاں بھائی تمہارے پاس کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا جتنی دیر پہلے ٹھہرتے تھے۔ بھائی تمہارے یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ اس نے کہا جتنے پہلے دیر ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد گئے زینب کے یہاں، ہاں اس کے بعد پھر بڑی دیر کے بعد آئے، 1 دن 2 دن 4 دن۔ اندازہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب بنت جحش کے ہاں سے اٹھنے لگتے تھے تو حضرت زینب فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول ٹھہریے، میں آپ کو شہد کا شربت پلاتی ہوں، اور اٹھتی آرام سے اور پھر آرام سے اس کے مکس کرتی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں گلاس پکڑے رہے اور پھر باتیں کرتے کرتے پھر کچھ اور دیر گزر گئی، پھر آپ کو پیش کیا۔ یعنی یہ بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں وہ سارے وہ استعمال کرتی تھیں۔ کسی پسند نہیں کہ اس کا شوہر اس کے پاس موجود رہے، اور پھر اگر شوہر اللہ کے رسول ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنے، کس اہلیہ محترمہ کو پسند نہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ دیر قیام کریں۔ لیکن بہرحال ان کی سوکنیں بھی تھیں، تو انہوں نے آخر ٹریس کر لیا کہ اصل چکر یہ ہے کہ زینب بنت جحش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پیش کرتی ہیں، اور خوش قسمتی سے انہیں نکتہ بھی مل گیا کہ آپ کے منہ سے پھر اس شہد کی اسمیل آتی ہے بمغافیر کے پھول کی۔ اب انہوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے گھر سے اٹھ کے جس بھی زوجہ محترمہ کی طرف جائیں تو وہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے کوئی ایسی بدبودار چیز تو نہیں کھائی۔ نیکسٹ بیوی کے ہاں گئے تو اس نے بھی یہی کہا، پھر نیکسٹ کے پاس گئے اس نے بھی یہی کہا۔ آپ نے سوچ کے کہا ہاں اور تو کچھ نہیں، میں نے صرف زینب کے ہاں شہد کا شربت پیا ہے۔ اچھا اگر شہد سے اسمیل آتی ہے تو آپ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے کہہ دیا کہ اچھا پھر میں شہد استعمال نہیں کیا کروں گا، لیکن بتانا نہ کسی کو یہ۔ اب اتنی بڑی خوشی کی بات کہ ان کی ایک پلاننگ کامیاب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے ہاں اب زیادہ دیر قیام نہیں کریں گے، اب وہ پیٹ میں کہاں ٹھہرتی ہے بات، تو انہوں نے ایک اور اہلیہ محترمہ سے بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں بتاؤں ایک بڑی مزے کی بات۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ اب میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی فلاں زوجہ محترمہ نے فلاں کے کو یہ بات جو ہے بتا دی ہے، اب یہ راز ایک کے پاس نہیں، آپ کا راز دوسرے کے پاس بھی چلا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ سے یعنی ان انٹینشنلی یہ بات ہوئی ہے، آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ جو مباحات ہیں ان کو بھی انسان بیان نہیں کر سکتا، یعنی کھانا نہ کھانا، پینا نہ پینا، یہ تو رغبت کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن انسان کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا فوراً ہی فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ایک بیسک پرنسپل مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے جمع مذکر کے صیغے میں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری قسموں کو کھولنا فرض کر دیا ہے۔
یعنی ایسی قسمیں جو تم نے کسی نیکی کے نہ کرنے کے لیے کھا لی ہوں. جیسے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو حضرت ابوبکر کے ایک بھانجے یعنی حضرت عائشہ کے کزن، جن پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات تھے، وہ اس بات کو ہوا دینے میں بڑے پیش تھے. تو حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں تمہاری کوئی خدمت کر گیا تو پھر دیکھنا. قسم کھا لی. تو سورہ نور میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، صاحب خیر لوگ، انہیں نہیں چاہیے کہ اس بات کی قسم کھا لیں کہ آئندہ وہ کوئی خیر کا کام نہیں کریں گے. لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور وہ قسم جو تھی انہوں نے کھولی. اس کے بعد پھر اب وہ اس واقعے کی طرف فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک کو کوئی راز کی بات بتائی، سین را سر کہتے ہیں راز کو، اسرار کوئی راز کی بات کسی کو بتانا، یہ اس کا ماضی کا صیغہ ہے باب افعال سے اسرا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک کو کوئی راز کی بات بتائی، فلما نبات بھی، لیکن جب انہوں نے اس کو افشا کر دیا، وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ بات اپنے پیغمبر پر ظاہر کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کٹ کے ساتھ میں تھے، کیا کہنے، اخلاق میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے. آپ کا یہ مزاج ہی نہیں تھا کہ آپ دونوں بیویوں کو حاضر کر کے ذرا تم نے وہ بات اس کو بتائی ہے، یہ آپ کا انداز نہیں تھا. بڑا خوبصورت پوری ڈسکرپشن دی ہے قرآن مجید نے کہ عرف بعدہ وأعرض عن بعد، آپ نے تھوڑی سی جتلائی، یعنی یہ بات کہ تم نے میرا راز افشا کیا ہے آپ نے تھوڑی سی جتلائی، وأعرض عن بعد، اور باقی سے آپ نے صرف نظر کیا، یعنی اس کا تذکرہ اشارہ سا کیا باتوں باتوں میں کہ تم نے وہ راز افشا کیا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے واقعی کیا تھا. اور پھر اب یہ آپ بالکل آئلی زندگی کے اندر جائیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. وہ جو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ رمزیں ہیں محبت کی، گستاخی و بے باکی، ہر جذب نہیں بے باک، ہر شوق نہیں گستاخ، ہر جذب نہیں بے باک. میاں بیوی کے درمیان ایک خاص اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا ہے، اس میں کچھ زیادہ فرینکنس ہوتی ہے اور اس میں کچھ زیادہ ناز ہوتا ہے. تو اس میں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناز بردار تھے، آپ اپنی گھر والیوں کو لفٹ کراتے تھے اور ان کے ناز و نخرے جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے تھے. لہذا اس میں پھر ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. یہ عام آفیسز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو باس ہوتا ہے، سبارڈینیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر باس جو ہے وہ بہت کائنڈ ہو تو پھر سبارڈینیٹ بعض اوقات لبرٹی لیتا ہے اور وہ مذاق بھی کر لیتا ہے باس کے ساتھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات جتلائی تو اس پر فرمایا عرف بعدہ اعرض عن بعد فلما نبأہا بہ، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بات بتائی، اشارہ کیا، قالت، تو وہ کہنے لگی من نبأک ھذا، ایویں تنوں کہنے کہ اب اگر آپ اس کو صرف ایک درمیان میں ایویں لگا دیں اور تھوڑا سا ایک مسکراہٹ، ایویں تنوں کہنے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں افشا کیا، میں نے بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن ایک خاص انداز میں یہ میاں بیوی کے درمیان جو ایک خاص قسم کی ایک محبت اور الفت کی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے تو یہ کوئی اب نارمل واقعہ نہیں ہے. تو اگر ہسبینڈ کائنڈ ہو، شوہر مہربان ہو، شفیق ہو، کنسیڈریٹ ہو، لحاظ رکھنے والا ہو، ناز برداری کرنے والا ہو، تو پھر بیوی کچھ ناز دکھاتی ہے. تو قالت، وہ کہنے لگی من نبأک ھذا، ایسے ہی آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے العلیم الخبیر،
سب کچھ جاننے والے اور ہر بات کی خبر رکھنے والے نے بتایا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ سوری کرتی، لیکن وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت شفیق و مہربان تھے، آپ نے بھی تقاضا نہیں کیا کہ پہلے معافی مانگو پھر بات آگے چلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے وہ بہت ناگوار گزری۔ جیسے ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور آخرت کی خبر دی، تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں ٹوٹ پینیا، تبا لک ٹوٹ پینیا علی ہذا جمعتنا، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان سے بہت نیچی بات تھی کہ آپ اس کے لیول پر اتر آتے اور اس کے جواب دیتے۔ ایک تو آپ کی شان سے وہ فروتر تھا کہ آپ ولگر زبان استعمال کرتے، دوسرا وہ آپ کا سگا تایا تھا، لہذا آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو لہب کو جواب دیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس سمجھ لیے کہ صرف یہ کہہ کر کے تم نے اشارہ کر کے وہ بھی کہ تم نے میرا راز کھولا ہے، اور انہوں نے یعنی اس مسکراہٹ میں آ گیا میسج کہ میں نے کیا ہے، لیکن الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے، ایویں ہی تنکنے کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری میں کھڑا ہوتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، فقط سقط قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ یہ سقط جو ہے یہ امام حمید الفرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیری نوٹس کے اندر قبائل وہ جو جاہلی عرب اشعار تھے، شاعری تھی، اس میں سے کوٹ کیا ہے کہ یہ سقط ان عربی کے الفاظ میں سے ہیں کہ جو دو طرف استعمال ہوتے ہیں، جیسے رغبت اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے صرف انکلینیشن کے لیے، کسی کی طرف مائل ہونے کے لیے، راغب ہونے کے لیے، جبکہ عربی زبان میں راغبہ الا جو ہے یہ رغبت ہے، انکلینیشن، اور راغبہ ان یہ کیا ہے؟ منہ موڑنا، ڈکلینیشن۔ جیسے پہلے پارے کے آخری رکوع میں ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس کی مت ماری گئی ہو۔ تو یہاں دونوں ترجمے ہو سکتے تھے، لیکن اکثر مترجمین نے ترجمہ یہ اختیار کیا ہے کہ تمہارے دل تو کج ہو گئے ہیں، حالانکہ امام فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے عرب الشعراء کے کلام کے حوالے سے کہ یہاں پر ترجمہ جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہیں ہی، بس ایک تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے نا کہ ایک اتنے کائنڈ شوہر کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کر جا کے معافی مانگنا، جو سخت افسر ہوتا ہے وہ آپ سے ان رائٹنگ معافی منگواتا ہے، اپولوجائز کرواتا ہے، اور سخت شوہر جو ہوتا ہے کہ وہ لائن حاضر کر کے اور پھر ان کے جواب طلبی کرتا ہے اور پھر ان سے معافی منگواتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، لہذا تمہارے دل میں تو ندامت ہے لیکن تم ہیزیٹنٹ ہو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے تقاضا نہیں کر رہے، لیکن یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پناہ ہے، وجبریل، اور جبرائیل، اور صالح المومنین، نیک مسلمان۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعے میں ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا، 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے ملنے کے لیے گئے اور آپ نے منع فرمایا ہوا تھا کہ کوئی ملنے نہ آئے میرے پاس۔ تو دربان جو تھے باہر، انہوں نے کہا کہ یہ ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے فرمایا اللہ کے رسول یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ حکم دیں گے تو میں حفصہ کا سر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے صالح المومنین کہ اگر تم اس کے خلاف جتھے بازی کرو گے میرے پیغمبر کے خلاف تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کا پشت پناہ ہے، اور جبریل اور نیک مومن مسلمان، اور آن ٹاپ آف دیٹ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرشتے بھی ان کے علاوہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی پشت پناہ مددگار ہیں. یہ ان دو مقامات میں سے ہے، یہ دو آیات کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ ان کو حاضر کے صیغے میں یوں کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے علاوہ عورتوں کو سیکنڈ پرسن میں یوں کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا. سورۃ تحریم ہی کے، سورۃ احزاب ہی کے اندر کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، سورہ نور میں کل المؤمنات کل المؤمنین، لیکن سورہ احزاب میں بھی 21ویں 22ویں پارے کے جنکشن پر اور یہاں پر بھی ان دو آیات میں ازواج مطہرات کو شرف خطاب بخشا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یوں کہہ کر انہیں مخاطب کیا گیا ہے. اسی کو کنٹینیو کیا گیا کہ میرے پیغمبر نے تمہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشا ہے، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے. بڑی سخت آیت ہے، بڑی تھریٹننگ آیت ہے کہ ان طلق عصا ربہ ان طلقکن، کیا جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، ریپلیس کر دے ان کے لیے بیویاں تم سے بہتر. کس کے لحاظ سے بہتر؟ مسلمات بطور مسلمان، مومنات بطور مومن، قانتات بطور فرما بردار، اور سیبات تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات روزہ رکھنے والیاں، سیبات وابکارا، شوہر آشنا بھی اور کنواری بھی. کہ اگر ہمارا پیغمبر اے نبی کی بیویوں تمہیں طلاق دے دے تو ہمارے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، تھوڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا جب کہ اپنے پیغمبر کو عطا کر دے، اپنے پیغمبر کے لیے ریپلیس کر دے تم سے بہتر مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، جن میں سے سیبات شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں اور کنواری بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، نارن ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس آگ پر وہ فرشتے مقرر ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، جو بڑے روڈ بھی ہیں اور بڑے سخت بھی ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جب بھی ہم میں سے کسی کا کوئی گھر کا فرد، اس کی اہلیہ یا اس کا کوئی بچہ، اس سے کوئی جرم سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اسے جیل میں لاک کیا جائے، اس کی کوشش کیا ہوگی کہ کچھ ملا کر جیل کے عملے سے اس کو ذرا تھوڑی سی رعایت دلائیں، ذرا اس کا خیال رکھیں، ذرا اس کا خیال رکھیں، ذرا اس کے ساتھ نرمی برتیں. یہی کریں گے نا. اور کبھی سفارش سے اور کبھی رشوت سے، کبھی ذرا ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملاقات کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جہنم کے فرشتوں کے بارے میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم بھی اللہ تعالیٰ انہیں دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا کافروں کو کہ آج معذرتیں پیش نہ کرو، بہانے مت بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کی سزا مل رہی ہے. اس کے بعد ایک طویل آیت ہے جس میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، ایک سچی توبہ، مخلص توبہ. توبہ پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. یہ ایک ہمارے دین کا بڑا اہم تھیم ہے، اس کو ہم سیپریٹلی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے. یعنی منافقین کے ساتھ جنگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ہے، لہذا اس سے ادر دین جنگ جو بھی جد و جہد مراد ہے وہی لی جائے گی، جنگ مراد نہیں لی جائے گی. اور مزید فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کیجیے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد ایک بڑا اہم مضمون اس سورت کے آخر میں آیا ہے. وہ مضمون یہ ہے کہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا. کوئی کھیت میں ہل چلائے گا اور فصل بیجے گا، سبزیاں بیجے گا، باغ لگائے گا، پھلائیں گے. کوئی کھڈی پہ بیٹھے گا، کپڑا دھاگا بنے گا، دھاگا بنائے گا، پھر کپڑا بنے گا. اسی طرح آپ زندگی کی دوسری ضروریات ہیں، کوئی ایک ضرورت کی شے بنا رہا ہوگا، کوئی دوسرا بنا رہا ہوگا، اور بارٹر سسٹم کے ساتھ تحت وہ ایکسچینج ہوں گی. اب کرنسی کے اگینسٹ ایکسچینج ہو جاتی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈینٹسٹ ہے، تو ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ایک کسان جو ہل چلاتا ہے اس نے بھی کپڑا پہننا ہے، اور جو کپڑا بنانے والا ہے اس نے بھی اناج کھانا ہے. اسی طرح آئلی زندگی میں مرد اور عورت ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، خاص طور پر ایک پہلو سے کہ کرنا چاہے تو گھر کے سارے کام مرد کر سکتا ہے، گھر کی صفائی بھی کر سکتا ہے، کھانا بھی پکا سکتا ہے. اور عورت بھی وہ کام کہ جو پہلے مردوں کے سمجھے جاتے تھے اب وہ سارے کام عورتیں کر رہی ہیں. ہوائی جہاز تک تو اڑا رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے ادارے چلا رہی ہیں، مینجمنٹ کا کام کر رہی ہیں. لیکن ایک پہلو سے وہ دونوں کیا ہیں، ایک دوسرے کا زوج ہیں، ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہیں. نہ عورت تنہا اولاد پیدا کر سکتی ہے، نہ مرد تنہا اولاد پیدا کر سکتا ہے. ان دونوں کا ایک اسائنڈ رول ہے اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے. جو مرد کا رول ہے وہ مرد ہی ادا کر سکتا ہے، اور جو عورت کا رول ہے وہ عورت ہی ادا کر سکتی ہے، وہ مرد ادا نہیں کر سکتا. مرد صرف باپ بن سکتا ہے، عورت صرف ماں بن سکتی ہے. لیکن یہ بہت بڑا لیکن جس کو سمجھنا چاہیے، اخروی اعتبار سے یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. جیسے ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے، مل میں کام کرنے والا مزدور بھی اور مل کا مالک بھی، اور کھیت میں گھر چلانے والا کسان بھی اور زمیندار بھی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ انسان ہیں. اور دنیا میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود آخرت میں جب پیش ہوں گے کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر شخص قیامت کے روز اللہ کے سامنے ایک فرد کی حیثیت سے ایز این انڈیویجول پیش ہوگا. میری بیوی سے میرا حساب نہیں لیا جائے گا، مجھ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، میرے ملازم کا مجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا، میرا حساب میرے ملازم سے نہیں لیا جائے گا. میں اپنا محاسبہ فیس کروں گا، میری بیوی اپنا محاسبہ پیش کرے گی، اور میرا ملازم اپنا محاسبہ پیش کرے گا، جس کا میں ملازم ہوں وہ اپنا محاسبہ پیش کرے گا، اپنا اکاؤنٹ. اب اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص انڈیویجولی پیش ہوگا. اس کی سب سے پہلے جو خوبصورت مثال دی ہے وہ کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے، کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی علیہم السلام. یہ دونوں کیا تھی؟ کافریں تھیں، کافرائیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر ہے، وہ طوفان نوح میں غرق ہوئی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، اور وہ قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کا شکار ہوئی. فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں
ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے انڈر تھی، ماتحت تھی، لیکن ان دونوں کو نبیوں کی بیوی ہونا کسی کام نہ آیا. حضرت لوط کی بیوی کو لوط علیہ السلام کی بیوی ہونا، نوح علیہ السلام کی بیوی کو نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیوی ہونا کسی کام نہ آیا. فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی ماتحت تھی. فخانتاہما، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی، خیانت کی. یعنی ایک تو وہ ان پر ایمان نہ لائیں، دوسرا ان کے پاس آنے جانے والے جو مومنین تھے وہ ان کی خبر بھی کافروں کو دے دیتی تھی، اور کافر ان پر تشدد کرتے تھے اس کی بنیاد پر. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اہل سنت کا بڑا کلیئر یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ کبھی بھی بدکار نہیں ہو سکتی. یہاں خیانت سے وہ مراد نہیں لی جا سکتا کہ انہوں نے اپنی عفت و پاک بازی میں کوئی خیانت کی، نہیں. نمبر ایک وہ کافر تھیں، نمبر دو انہوں نے وفا نہیں کی. یعنی اگر وہ کافر ہونے کے باوجود بھی حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتی، یعنی شوہر سمجھتے ہوئے، تو بھی امکان تھا کہ وہ بچ جاتی. اور اگر لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنا آپٹ نہ کرتی، قرآن میں بات ہے نا پیچھے رہ جانے میں شامل ہو گئی، تو وہ آپٹ نہ کرتی کہ بہت ستایا ہوا آپ نے، بہت آپ کے ساتھ پھر لیا، پھر چلے جائیں گے آرام سے، صبح سویرے اٹھ کے جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک بڑی ٹپیکل پکچر ہے کہ ایک پاک باز خاتون جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ایک تکبر بھی ہوتا ہے کہ میں کون سی کوئی ہیرا پھیری کرتی ہوں، میں کون سی کوئی 2 نمبر خاتون ہوں. تو she opted to remain behind، انہوں نے پیچھے رہنا آپٹ کیا، اس کا اختیار کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور حکم ہوا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں عام داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی A کلاس B کلاس نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کی بیویاں ہیں. اس انجام کا بد سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہم سب کی گھر والیوں کو بھی بچائے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، تمام مسلمان خواتین کو اس ایسے انجام سے بچائے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اس کی بالکل برعکس مثال حضرت آسیہ سلام علیہا کی، کہ جو فرعون کی بیوی تھی. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی گھر والی کی. اذ قالت، جب انہوں نے عرض کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربا میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے، اس کے برے اعمال سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. یہ دوسری ایکسٹریم ہو گئی کہ وہ فرعون وہ تو ڈکلیئرڈ کافر ہے، ڈکلیئرڈ جہنمی ہے، لیکن یہ اللہ کی بندی چونکہ فرعون کے گھر میں ہوتی ہوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تشدد سے روکا فرعون کو. تو اب وہ کیا ہے، وہ جنت میں جائیں گی. تیسری مثال جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کی کہ جس کا گھرانہ بھی بہت نیک تھا، ویسے تو وہ غیر شادی شدہ تھی، لیکن وہ گھرانہ، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کا والد بھی نیک آدمی، ان کی والدہ کے تو کیا ہی کہنے ہیں، قرآن مجید بڑی تعریف کر رہا ہے ان کی کہ وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مریم، عمران کی بیٹی مریم کی. یہ سورۃ آل عمران انہی کے نام پر ہے. بعض لوگوں نے عمران ایک اور آدمی کا نام جو ہے وہ ایزیوم کر کے اور پھر یہاں پر فٹ کر دیا ہے کہ یہ ان کا ذکر ہے، جبکہ آپ سورہ آل عمران پڑھ کر دیکھیے تو بالکل واضح ہے کہ عمران حضرت مریم کے والد تھے. اور یہاں پر واضح بھی کیا جا رہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. روح اس کا کلمہ کن. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور حضرت مریم نے اپنے رب کے کلمات کی، احکام کی تصدیق کی، ڈینائی نہیں کیا، خودکشی نہیں کی، ایبورشن نہیں کرائی. کتنی ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ
کسی مرد کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے بغیر وہ حاملہ ہو گئی، پریگنٹ ہو گئی. یہ تو کہا انہوں نے کہ کنتو مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، لیکن خودکشی نہیں کی، اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے. اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرمانبردار بندوں میں شامل ہو گئی. تو یہ مثال ہو گئی کہ گھرانہ بھی نیک اور خاتون بھی نیک، سونے پر سہاگا ہو گیا. اور اس میں چوتھی جو مثال تھی جس کو سورت لہب کے اندر 30ویں پارے میں تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کے آخر میں وامرأتہ، اور ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹی جائے گی جہنم کے اندر. تو وہ چوتھی مثال ہے، اس سے مضمون جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ تھی سورۃ تحریم. اور اس میں جو بات میں نے کہی تھی وہ رہ گئی. میں نے کہا نا کہ مرد کی کمزوری ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کی بجائے اس کے کوئی اور خاتون اس کو اسمائلز پاس کرے اور اس کو اچھی لگے کہ میری ماننے والی خاتون، مسلمان خاتون، تو اپنے شوہر کو اسمائل پاس کر، اس کا کہنا مان، اس کے ساتھ وفاداری اختیار کر. اور جو عورت کی کمزوریاں ہیں، جیسے یہی سوکن کا معاملہ میں نے عرض کر دیا، اسی طرح پہلے بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آ رہے تھے تو خواتین کے انکلوجر کے پاس سے گزر ہوا تھا. آپ نے فرمایا عورتوں صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم بہت زبان دراز ہو اور ناشکریاں ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ کمزوریاں عورت کے اندر رکھی ہیں. مرد کا امتحان ہے اسی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل ہی دل میں جب کوئی عورت ناشکری کا مظاہرہ کرے تو دل ہی دل میں کہنا چاہیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، واقعی ویسی ہے. اور کوئی عورت بولتی چلی جائے، زبان درازی کرے تو بس نکل جائیں یہ کہتے ہوئے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ خود آپ کو غصہ آ جائے آپ وہاں سے چلے جائیں اور اس کو اگنور کریں. قرآن مجید میں اس کے لیے ہم سورہ تغابن میں پڑھ کے آئے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد